اس میں سر تحقیقات کہاں گئی؟ سوال تو ان کا یہ ہے کہ تحقیقات کہاں گئی کمیٹی میں؟ دیکھیں آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ جس موضوع پہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے اس تک محدود رہا جائے. پچھلے سال میں پرائیویٹ اس میں جس وقت اس کی ذمہ داری تھی ان لوگوں نے بر وقت پیسہ جمع نہیں کیا تھا. پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جنہوں نے اگر آلریڈی پیسے جمع گئے ہوئے ہیں ان کو پریارٹی دی جائے گی. باقی جو انہوں نے نہیں کیے تھے اسی لیے تو کوٹا بھی کم کیا. یہ کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ کوٹا کم کریں پر ریسٹ کر دی تھی. اور اس کے بعد کوئی اس طرح مین شکایت ابھی مجھے ایگزیکٹ آپ کو پتہ ہے سر دیکھیں اس بار تو سرکاری حج کے حوالے سے ویسے میں آپ کو اگر یہی کاؤنٹر کوشچن کروں کہ آپ کے پاس کوئی بڑی شکایت بلکہ چھوٹی بھی بتا دیں. کسی نے کہا ہو کہ کھانے کے بعد فروٹ نہیں ملا ہے تو وہ بھی بتا دیں. چائے تک میں نام ہے اور عرفات میں اور ان جگہوں پہ اس بار جو پچھلا حج ہوا ہے صرف ہوئی ہے. ایئر کنڈیشن بسیں تو 84 سے ادھر چل رہی ہیں. ایئر کنڈیشن بسوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ سیکٹری صاحب کی نااہلی نے ڈی جی کی نااہلی ہے کہ اس نے ادھر کسی بس نے ادھر پہنچنا ہے تو پہلے وہ ڈی ایچ اے جائے گی, پھر ڈی ایچ اے سے چلے گی, اس نے 0 پوائنٹ ڈی ایچ اے جائے گی, ڈی ایچ اے سے چل کے ادھر آئے گی. آپ اس ناکامی کو یا اس جو آپ کی وہ ہے مس مینجمنٹ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ لاسٹ اینڈ فائنل مطلب آپ کو 2014 میں بھی یہ 70,000 60,000 50,000 اور 30,000 واپس کرتے رہے. اسی وقت شروع کیا اس وقت 2,52,000 ریٹ میں آپ نے حج کروایا اور جو 2022 میں تھا اس میں بھی 1,00,000. ٹرانسپورٹ کا یہ ایک شکایت آئی ضرور ہوگی کہ جی ٹرانسپورٹ کا روٹ لمبا ہے, لیکن ایئر کنڈیشن بس ہیں ہر 10 منٹ کے بعد فل ٹائم اویلیبل. روٹ لمبا ہونا اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری اکوموڈیشن ہوتی عزیزیہ میں ہے. لیکن آپ کا سوال اس لحاظ سے ویلڈ ہے کہ ہمارا ایک کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے. تمام شکایات باقاعدہ آئیں, ان کو پروسیس کیا گیا, ان کو ایڈریس کیا گیا. ہاں کتنی تھی وہ رائٹ ناؤ چونکہ یہ ریفنڈ کی پریس کانفرنس تھی وہ آپ کو مل سکتی ہے. سعودی میڈیکل کی جو اچھا اس سوال کا جواب میں یوں دوں گا کہ اس بار میں صاف آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاہے ہم کتنی بھی بیمار کیوں نہ ہوں وہاں اگر فوت بھی ہو گئے تو خیر ہے, لیکن یہ انتظامی سطح پر یہ ایک بہت بڑی اناملی تھی جس کا کہ اس بار سختی سے نوٹس لیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ میں اس آپ کے وساطت سے بھی بتاتا چلوں کہ اگر کوئی ٹرمینلی ایل ہے, ٹرمینلی ایل میڈیکل میں ایک ٹرمینالوجی ہے کہ بالکل جو اختتامی سٹیج والا کینسر ہے, مطلب جو بندہ بالکل اس کے لیے تو شرعی طور پر بھی حج پہ نہیں جانا چاہیے. یہ تو ذہنی جسمانی اور مالی استطاعت کے مطابق ہوتی ہے. اسی طرح کوئی ٹی بی کا اوپن کیس ہے, جو کھانستا ہو بندہ, جس کی کھانسی سے ٹی بی آس پاس پھیلتی ہو, اس پہ پابندی ہے. وہ لسٹ ہمارے پاس موجود ہے اور وہ ہم نے فارم میں بھی دیے ہیں, حج فارم میں باقاعدہ دیے ہیں کہ ایسے مریض نہ جائے آخری مہینوں کی حاملہ خواتین کہ جس سے بعد میں اس پہ سعودی عرب نے بھی اس بار سختی سے قدغن لگائی ہے اور ہم نے فارم میں بھی لکھا ہے اور ہم اس کے سلسلے میں ایک مزید ہدایات بھی جاری کریں گے کہ اگر کوئی اس سلسلے میں پورا نہیں اترتا تو وہ نہ چاہے. سر یہ سر منسٹر صاحب مطلب سیکٹری صاحب کی کوئی بڑی فیور انہوں نے کی ہے. مجھے صرف اتنا بندہ بتائیں کہ ابھی علی شیر نے کویشچن کیا ہے کہ کوئی شکایتیں آئی ہیں, مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کھانوں میں کتنی شکایتیں آئیں اور اس میں کتنی کرپشن تھی اور اس کا کیا آپ نے سدجواب کیا, کیونکہ آپ نے پچھلی بریفنگ میں کہا تھا میں اگلی بریفنگ میں آؤں گا بتاؤں گا. لیکن جس طرح ابھی آپ کو بتایا گیا نا کمپلینٹ سیل ہمارے پاس ہے, پورا ریکارڈ اس کے پاس ہے, اس کی ڈیٹیل اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے. جو بھی ایکچوئل جتنی شکایت آئی ہیں جن کو ریڈریس کیا ہے, جو نہیں ہو سکی جس کو ہم انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں وہ تفصیل سامنے آ جائے گی. اور اس کے ساتھ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ وہاں پر جو ایئر کنڈیشن واقعی شروع سے بھی چلی آ رہی ہیں, خیموں میں نہیں تھے, خیموں میں نہیں تھے, ایئر کنڈیشن خیموں میں نہیں تھی. 2014 میں تھے جو اس میں عرفات میں 2014 میں نہیں تھے. جی جی یہ حال میں
کا ساتھ نہ دینا، وہ ساتھ کیوں نہیں دیا جا سکا، اس پہ بہت ساری پروب ہو چکی ہیں. لیکن جو آپ کا سوال ہے ڈائریکٹ اس میں ہوں گا کہ 63,000 نشستیں ضائع ہوئی تھی. یہ نہیں کہ 63,000 لوگوں نے پیسے جمع کیے تھے اور وہ نہیں گئے. جنہوں نے پیسے جمع کیے تھے ان میں سے 10,000 کے قریب لوگوں نے اپنے پیسے واپس لیے، جو کہ پرائیویٹ آپریٹرز نے دے دیے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا حاجی ہے جو کہتا ہے کہ میں نے پیسے دیے تھے، مجھے پیسے بھی واپس نہیں ملے اور مجھے اس بار حج پہ بھی نہیں لیا جا رہا ہے، تو ہم حاضر ہیں. صاحب یہ سارا میری بات تو سنیں نا، آپ کی بات ہم نے سنی، بات میری سنیں. جہاں تک جنہوں نے کہا کہ ہم نے اگلے سال حج کرنا ہے انہی آپریٹرز کے ساتھ، وہ اس سال حج پہ جا رہے ہیں. اور جنہوں نے واپس پیسے لیے ان میں سے اکثریت نے یا حج نہیں کر رہے ہیں یا سرکاری اسکیم میں پیسے جمع کر رہے ہیں. تو یہ سیٹلڈ کیس ہے. اب آگے اس سسٹم کو بہتر بنانے پہ لگی ہوئی ہے وزارت. انشاءاللہ 2027 میں ایک برانڈ نیو سسٹم پرائیویٹ کمیٹیوں میں مٹی ڈال دے جو کچھ. میں آپ کو یہ بتا دوں، مہربانی کریں کہ آپ کے ذریعے پیغام ہم دینا چاہتے ہیں کہ ایز آف ٹوڈے پرائیویٹ سیکٹر کا حاجی بک ہو چکے ہیں. کوئی کسی کے جان سے میں نہ آئے، فراڈ میں نہ آئے، کسی اناتورائز تنظیم کے ساتھ پیسے جمع نہ کریں. یہ آپ اپنی جو معاشرتی خدمت ہے جو ہم سب کا فرض ہے وہ بھی ذرا کر لیں. بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی. اس کمیٹی کی انٹروگیشن میں تحقیقات میں کیا نکلا اور جو اس میں ذمہ دار لوگ تھے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ رپورٹس کیوں شیئر نہیں کی جاتی؟ وہ رپورٹ جو ہے وہ رپورٹ جہاں جمع ہوئی ہے، یہ سوال ادھر سے پڑھیں. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے جنہوں نے کمیٹی بنائی، سردار صاحب پرائیویٹ حج آپریٹرز کا آپ سے شدید شکوہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی تعلیمات کے مطابق فروری تک ان کو پیسے بھجوانے ہیں، لیکن جو کیبنٹ نے اپروول دیا تھا اس میں یہ تھا کہ جو سعودی تعلیمات سے 45 دن پہلے تک آپ نے پرائیویٹ حج ٹورز آپریٹر کو وقت دینا تھا. وہ دسمبر کی کوئی تاریخ بنتی ہے. آپ نے 22 اکتوبر کی آخری ڈیٹ مقرر کر کے ان کے لیے بھی مسائل پیدا کیے ہیں. اور جو پلاٹ مسائل نہیں، ان کے لیے آسانی پیدا کر دی. سارے بک ہو گئے، آج ساری رپورٹ ہے یہ بک ہو گئے. اگر فکر تھی جب مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ اس بات کی فکر رہی ہے کہ اللہ کے مہمانوں کے مقدس سفر کی ادائیگی کے لیے کس قسم کی سہولیات بھی فراہم کی جائیں اور ان کے جو باقی جو مناسب کے حج ہیں، باقی معاملات ہیں، ان کو کس طریقے سے بہتر طریقے سے ادا کرنے کے لیے ان کے ساتھ تعاون بھی کیا جائے. اس کوشش میں جہاں ہماری وزارت نے الحمدللہ کام کیا، وہاں پر سعودی عرب کی حکومت نے اور بالخصوص ان کے وزیر حج ڈاکٹر توفیق بن ربیعہ اور ڈپٹی وزیر جو ہیں حسن مناخرہ اور بھائیوں جیسے ہمارے جہاں پاکستان میں جو سفیر ہیں، سفیر نواف سعید المالکی صاحب کا بھرپور تعاون رہا ہے، جس میں میں ذاتی طور پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. آج انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے ہماری ٹیم نے الحمدللہ اس سال بر وقت بڑی محنت سے کام کیا اور تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈر تھے ان سے رابطے میں رہے. اور جو بر وقت پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر جو پالیسی پاس کی گئی تو اس سے کیبنٹ سے اس کی منظوری لی گئی اور جس میں کہ اس کے بعد ہم نے بر وقت کام بھی شروع کیا، جس کی بدولت ہم اخراجات کو مناسب حد تک الحمدللہ روکنے اور سہولیات کو بہتر بنانے میں الحمدللہ کامیاب رہے. گزشتہ سال یعنی 2025 میں پہلی مرتبہ مینا کے خیموں میں ایئر کنڈیشن، فولڈنگ میٹرس اور جپسم وال کی اضافی سہولیات متعارف کروائی گئی تھی. اور جو اگلے سال بھی، اس سال بھی 2026 میں بھی انشاءاللہ یہ سہولت دستیاب ہوگی. عازمین حج کی سعودی عرب میں قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے حج ناظم سکیم متعارف کرائی، جس کے تحت تقریباً 150 یا 161 جو حاجیوں کا ایک گروپ بنا، اس میں ان کے ساتھ ایک ناظم مقرر کیا گیا، جسے اس سال بھی مزید اس سسٹم کو مزید بہتر بنایا جائے گا.
गुज़िश्ता साल 2025 के हजाज को भी बचत की रकम की मुंतकली शुरू की जा रही है। साल 2025 के हजाज कराम को तकरीबन 3.5 अरब रुपए की रकम वापस की जा रही है। रकम में फ़र्क गुज़िश्ता साल मना जोन और मक्का रिहाइश की वजह से आया था। जो एक्चुअल अखराजात जितने भी हाजियों के हुए हैं वो ही उसके मुताबिक वहाँ पर उनसे लिए गए, बाकी उनको वापस कर रहे हैं। और ये 3 अरब और 3.5 अरब रुपए, 3 अरब 61 या 62 एग्जैक्ट, जी सर, जी। तो रकम जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम वापस करने जा रहे हैं। और इसी तरीके से उसकी तफसील इस तरह है कि 14% हुज्जाज जो हैं, जो गुज़िश्ता साल जिन्होंने हज किया है, 14% जो 12,286 बनते हैं, उन हुज्जाज कराम को 12,000 रुपये फ़ी कस के हिसाब से वापस किए जा रहे हैं। 12,000। 16% जो कि जिसकी तादाद 13,939 हुज्जाज कराम है, उनको 25,000 रुपये फ़ी कस के हिसाब से वापस कर रहे हैं। 10% जिसकी तादाद 8,496 है, उन हुज्जाज को 48,000 रुपये फ़ी कस वापस मिलेंगे। इसी तरीके से 23% जो 20,302 हुज्जाज कराम को 75,000 रुपये वापस मिलेंगे। और 12% 10,945 हुज्जाज कराम को 10,945 को 90,000 वापस दिए जा रहे हैं। और 408 हुज्जाज कराम ऐसे हैं कि जिनको 1,10,000 रुपये मुतल्लिका बैंक ब्रांच से बैंक अकाउंट के ज़रिए वापस मिलेंगे। ये सारे बैंक अकाउंट के ज़रिए उनके बाकी अकाउंट में चले जाएंगे। ये रकूम की अदायगी 31 अक्टूबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। आज यानी हमने इसीलिए फौरी तौर पर किया कि 31 अक्टूबर तक उनको रकम वापस मिल जाए। जबकि इससे अलावा जो भी एक्चुअल कास्ट आई थी वो बाकी लोग हैं। ये टोटल जो हाजी बनते हैं 66,377 हुज्जाज हैं। 66,377 टोटल बनते हैं और इनकी रकम तकरीबन 3.5 अरब 3 ये एक्चुअल है 3 अरब 45 करोड़ तकरीबन 3.5 और 3 अरब 45 करोड़ 65,85,000 तकरीबन 3.5 बनती है। ये उनको इंशाअल्लाह आज से वापस उनके अकाउंट में चली जाएगी। और कुछ लोगों को वापस नहीं होंगी और क्योंकि उन्होंने अपनी मैक्सिमम फैसिलिटी और जो कुछ लोगों को रकम वापस इसलिए नहीं कि मैक्सिमम उनको जो एक फैसिलिटी उनको वो मिल चुकी थी, उन्होंने अपनी फैसिलिटी हासिल कर ली। ये जो फ़र्क आया है ये वहाँ जो मिना में बेहतर बिल्डिंग या बेहतर जोन जो है उसकी वजह से और बिल्डिंग बेहतर जो जहाँ मतलब है अजीज़िया में या बता कुरैश में जिस एक्चुअल जो रेंट उनसे जिस तरह लिया जाता है वो उससे फ़र्क आया था और इसको वापस कर दिया गया। इसी तरीके से तकरीबन इस साल भी हम तमाम आज़मीन हज को एक बड़ा ट्राली बैग, एक हैंड कैरी बैग और ख़वातीन को स्कार्फ भी देंगे। जबकि अपने साथी हुज्जाज और दुनिया भर में अपने प्यारों से आसान और मसर राब्ते के लिए एक सऊदी अरब की मोबाइल सिम भी दी जाएगी। पिछले साल यहाँ से जो सिम ली थी जिसकी वजह से कुछ वहाँ पर तकलीफ़ हुई तो परेशानी हुई थी, लेकिन इस साल ये तय किया गया कि वहाँ सऊदी मोबाइल कंपनी से जो सिम ली जाए ताकि मुश्किलात दरपेश न हो, जिस पर इंटरनेट के साथ 300 से 600 मिनट तक कॉल की सहूलत भी दस्तियाब होगी। ये एक पैकेज उनको उसमें शामिल होगा। आज़मीन हज की मुनासिक हज और इंतज़ामी अमूर से बेहतर आगाही के लिए हज तरबीती मवाद को मज़ीद बेहतर किया गया है। मुल्क भर में आज़मीन हज की जामे लाजमी हज तरबियत दी जाएगी, जहाँ पहले भी देते रहे, लेकिन इस साल इंशाअल्लाह हम उसको मज़ीद बेहतर करेंगे
تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم بھی ان کو ملے اور تربیت بھی اچھی طریقے سے ہو سکے جہاں انہیں مشکلات پیش نہیں آئیں گی۔ تو اسی طریقے سے جو 40 دن کا پیکج ہے، 40 دن کے لیے جو حجاج جائیں گے عازمین حج، لانگ پیکج اس کو کہتے ہیں، اس کے اخراجات 11,50,000 روپے مقرر کیے گئے۔ اسی طرح 25 دنوں پر محیط 60 حج پیکج جو ہے وہ 12 لاکھ روپے اس کے لیے مقرر کیے ہیں۔ تو یہ دوسری جو قسط ہے، پہلی قسط تو لے لی ہے، اب دوسری قسط تقریباً 6.5 لاکھ روپے ان کو ادا کرنی پڑے گی ہر آدمی۔ تو اس سال چونکہ سعودی تعلیمات کے مطابق بھی ہم نے جو ہر وقت جو بھی اگر ڈیڈ لائن دی تھی اس کے مطابق کام کیے ہیں الحمدللہ، اور سرکاری سکیم کے تحت تقریباً بکنگ سب کی ہو چکی ہے، مکمل ہے۔ پرائیویٹ کے تحت بھی آج میں نے جو معلومات کی ہیں تقریباً ان کے بھی ہو گئی ہے۔ ہم نے ان کو 1 ہفتہ ایکسٹینشن دی تھی، تو کل 22 تاریخ تک وہ تقریباً ہو گئے، وہ ان کا بھی ہو گیا الحمدللہ۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وزارت اس کام کے لیے یعنی جو اگر محنت کر رہی ہے اس کا سب سے بڑا مقصد تو اللہ کی خوشنودی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے، جو فریضہ ادا کرنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اس نیت سے ہمارا مقصد ہے ہم کام بھی کریں۔ دوسرا ایک ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، وہ بھی ہے اپنی جگہ۔ تاہم اس کے ساتھ جس کی طرف سے کوئی سفارشات آئیں گی، جو اگر کوئی تجاویز آئیں گی، انشاءاللہ اس پر بھی ہم وقتاً فوقتاً غور کرتے ہیں، اور اس کو اگر مزید بہتر بنانے کے لیے ہمارے پاس اختیارات ہوں تو انشاءاللہ ہم بھرپور استعمال کریں گے۔ تو آج مطلب ہے یہ ایک ہمارے ان عازمین حج کے لیے بڑی خوشخبری جو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا، انہوں نے اپنے حج بھی کیا اور واپس بھی اپنے ملک کو واپس آ گئے، اور ان کا جو حق بنتا تھا جو ان کو واپس وزارت دے رہی ہے، اور اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ایک امانت ہے ان کی اور ان کو ملنی چاہیے تھی۔ اسی طریقے سے کوئی بھی اگر امانت وزارت کے پاس ہوگی تو یہ ان کا حق ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ وزارت مذہبی امور بین المذاہب ہم آگی جو ایک مذہبی معاملات سے تعلق رکھتی ہے، اور مذہب پھر سب کا ہے مختلف، اور حج ہے یا یہ عمرہ، یہ تو سب ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ ہماری کوشش پہلے بھی رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ فیسلٹی ملے، زیادہ سے زیادہ خواہشمند حضرات حج پر بھی جا سکیں، عمرے پر بھی جا سکیں، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے سالوں میں مزید اس میں بہتری لانے کے لیے کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اور خاص طور پہ تحریک طالبان پاکستان جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہی ہے، اس حوالے سے کوئی ذکر کریں گے۔ پھر تھوڑا ہمارا یہ بھی توقع تھی ایک قدم آگے بڑھ کے کہ جس طریقے سے افغانستان کے اندر سے پاکستان کے اوپر ان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی ہم چاہتے تھے کہ کوئی شریف پوائنٹ آف ویو آئے، تو سر یہ اس میں مسنگ تھی، تو کیا اس پہ میرا خیال ہے آپ نے وہ اعلامیہ پورا آپ کو کاپی نہیں ملی، میں نے سارے پڑھے، اس میں ہے یہ دہشت گردی کے خلاف ہے متفقہ۔ اس میں جو دہشت گردی کو یہ تو کہا گیا کہ وہ بری چیز ہے، یہ نہیں نہ صاف یہ بھی کہا کسی طرف سے بھی اگر ملک میں دہشت گردی، افغانستان کا بھی ذکر ہے، باقی بھی سر آپ کے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے نا، نہیں وہ کافی شاید آپ نے پاکستان کا لفظ ہے نہ تحریک طالبان پاکستان کا لفظ ہے۔ دہشت گردی کوئی بھی کرتے، ہم تو کسی ایک کو یہ نہیں کہہ رہے نا، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں یہ کسی چیز کی اجازت نہیں، دہشت گرد کوئی بھی دہشت گردی کے حوالے سے اگر ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، عوام کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو علماء جو ہے اس پر متفق ہے کہ اس کی مذمت بھی اس کی مخالف ہیں علماء کی طرف سے۔ ایک قسم کے جو اعلامیہ ہے، اور جس طرح کی سے پہلے پیغام پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ 6000 علماء نے دستخط کیے، اس پہ یہ ساری چیزیں آلریڈی موجود بھی ہیں۔ تو یہ ہم نے اس سے حوالے سے جو کل آپ کو پتہ ہے ہم نے تقریباً 5-6 کمیٹیاں بنائی ہیں، اور یہ سلسلہ چونکہ درمیان میں تعطل کا شکار تھا اور بہت سارا کام کرنا تھا، لیکن جب ہم آئے تو ہم نے ایک پہلی اس کی جو کونسل کی میٹنگ کی ہے، یہ دوسری میٹنگ تھی، اس پر ہم نے یہ ذمہ داریاں لگا دی ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے جو انشاءاللہ پروگرام میں ہیں،
वक्तन फ़क्तन उस पर यानी वो जो ज़िम्मेदार लोग होंगे उनसे काम भी लेंगे इंशाअल्लाह। और उसमें ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ज़रूर है। दूसरा आपका जो बात है नाज़म चूँकि उजाज की सहूलत के लिए हर 150 लोगों के लिए उनमें से मावनीन में से मुकर्रर किया गया, ठीक है ना। हमारा आपने ये कहा था कि ये 3.5 अरब रुपए वापस कर रहे हैं आदमी को। 63,000 निजी तौर पर जिन पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता साल हज पे जाना था वो नहीं जा सके थे और बेचारे पिंग पोंग बने रहे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, आखिरकार वो नहीं जा सके। एक तो ये बताइएगा कि वो जो 63,000 के करीब हुज्जाज थे, वो 63,000 नहीं थे, उसमें एक्चुअली उनमें कितने थे? आप 23,000 सिर्फ उनमें से गए थे और बाकी रह गए थे, उसका हिसाब लगा लें। वो लोग जो रह गए थे उन लोगों की रकूम क्या वापस हुई हैं, नहीं हुई, कितनी रकूम वापस हुई हैं, क्या वजारत मज़हबी अच्छा उनमें ये बात जी क्या वो रकूम जो हैं वो वापस मिली हैं और उसकी तफसीलात क्या वजारत मज़हबी उमूर को मिली हैं या नहीं, ये बता दीजिए। और दूसरा जो इस दफ़ा अरबईन पे लोग रह गए हैं, एक बड़ी तादाद लोगों की ज़ियारत अरबईन से रही है। हुकूमत ने कौमी असम्बली में भी ये कहा, मुख्तलिफ मुज़ाकरात भी किए गए, लेकिन उसके बावजूद कोई स्पेशल फ़्लाइट्स जो सब्सिडाइज फ़्लाइट्स होती वो नहीं चलाई गई और एक बड़ी तादाद लोगों की ज़ायरीन की रही है। इराक़ में लोगों का पैसा ज़ाया हुआ है, ईरान में लोगों का पैसा ज़ाया हुआ है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में लोगों का पैसा ज़ाया हुआ है। इस हवाले से क्या वज़ारत मज़हबी उमूर की तफसीलात दी हैं या नहीं, ये 2 सवाल हैं मेरे से। पहली तो आपने जो हज के बारे में जो बात की है, पिछले साल जो हमारे पास डाटा आया एक्चुअल जो लोग जिन्होंने पैसा जमा किया था वो चला गया था प्राइवेट स्कीम के तहत, उनको पहले ही शामिल कर दिया जिसका पैसा गया हुआ था, बाकी पैसे ही नहीं भेजे थे उन्होंने। एक्चुअल तो बात इसी वजह से जब प्राइम मिनिस्टर ने जो कमेटी बनाई उसने अच्छी तरह गौर व गौज किया, जो एक्चुअल अगर अमाउंट वहाँ जमा थी उनको प्रायोरिटी दी गई, उन पर ये पाबंदी लगाएगी ज़रूर जाएंगे। बाकी जो थे और फिर कैबिनेट ने भी फैसला कर दिया कि इनका कोटा ही कम कर दिया जाए क्योंकि ये लेकर नहीं जा सके थे। इस वजह से यानी उनका 90,000 से कम करके 60,000 कर दिया, 30,000 कम कर दिया। एक तो ये हुआ। दूसरी बात यह है बाकी चूँकि हमने बाकायदा एक कमेटी बनाई है यहाँ की जिसमें एस उसको चेयर कर रहे हैं और उनके साथ 2 मेंबर और हैं कि ये उनको हर चीज़ को देख रहे हैं। किसी की अगर कोई शिकायत आई है जो पिछले साल उन्होंने अगर पैसा जमा किया है किसी कंपनी के ख़िलाफ़ तो ये उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। उसको उस वक़्त इजाज़त उस वक़्त तक किसी कंपनी को इजाज़त नहीं हो सकती कि जिसका अगर रकम पहले कोई रह गई हो। तो ये वजारत में हमने अपनी एक कमेटी बनाई हुई है, ये उसको देख रहे हैं और उसमें वो क्लियर मतलब वो अपना सारा कुछ बता भी रहे हैं और डैशबोर्ड पर भी सारी चीज़ें आ रही हैं। आपके सवाल की जारी जी क्या